रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीनह इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुत्'iमुल मिस्कीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। मोहतरम दोस्तों, भाइयों और ख़वातीन इस्लाम, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों के अंदर कि जो इस गुमान के अंदर रह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने की दलील ये है कि हमारे वालिद साहब भी मुसलमान थे, हमारे दादाजी भी मुसलमान थे,
ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ، بہت بڑی تعداد جو جہنم کا ایندھن بننے والی ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ، بہت بڑی تعداد جو اللہ کے دیدار سے محروم رہنے والی ہے، مسلمانوں کا ایک گروہ اور بہت بڑی تعداد جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہنے والی ہے۔ اور وہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، باپ دادا بھی مسلمان تھے، لہذا ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ لیکن ایک گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، ہر جان جو ہے وہ اپنے اعمال کے سبب گروی رکھی ہوئی ہے، مگر جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ نہیں ہیں، اور اہل جنت سوال کریں گے اہل جہنم سے، ما سلککم فی سقر، کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں آئے پڑے ہو؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں پہ الفاظ پہ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک بندہ کہے گا، قالوا کتنے کہیں گے؟ لاکھوں ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، کتنی بڑی تعداد ہوگی جو جہنم میں پڑی ہوگی، اور وہ مل کے اہل جنت کو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ میں اسی طرف بھی توجہ دلواؤں گا آپ دوستوں کی، بھائیوں کی، آپ میرے بھائی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ میرے محسن ہیں، آپ وقت نکالتے ہیں، دور دراز سے میرے دوست ساتھی آتے ہیں، اور میں آپ کو اگر سیدھی بات اور سچی بات نہ سناؤں تو یقینی بات ہے میں خائن ہوں۔ آپ کی محبت میں آپ کو دو چار شعر سنا دوں، آپ کی واہ واہ اور بلے بلے لے لوں، تو میرے کسی کام کی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، میرے تو کسی کام کی نہیں۔ تعریف ایک ایسی غذا ہے جس سے نہ جیب بھرتی ہے نہ پیٹ بھرتا ہے، الٹا جس کی جاتی ہے اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ آج کے جمعے کے بعد اگر آپ میں سے کوئی شخص یا کوئی بہن نماز نہیں پڑھتے نا، تو اللہ کے لیے عہد کر کے جانا کہ انشاءاللہ آج کے بعد جان بوجھ کے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ پھر تو اے بھائی ہمارے جمعے پڑھانے کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے، آپ کے آنے کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔ صرف ٹائم سپینڈ کرنا ہے، بیٹھنا ہے، مولوی صاحب کی اچھی اچھی نئی نئی باتیں سننی ہیں، چلے جانا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح میں آپ کی توجہ کرواؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی اہمیت بتلائی، بہت زیادہ۔ احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جو نماز کی اہمیت پہ ہے، اسی میں سے چند ایک پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، مسند احمد کے اندر آتی ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا اخبرک، کیا میں تجھے خبر دوں برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، تمہیں میں خبر دوں کہ اسلام کا سر کیا ہے، اسلام کے ستون کیا ہے، اور اسلام کی چوٹی کیا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ضرور اللہ کے نبی مجھے بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام یعنی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا،
یہ اسلام ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا عمودہ الصلاۃ، اور اس کے ستون جو ہے نا، ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کی شریعت کا جو ستون ہے، اللہ کی شریعت کا جو پلر ہے، سپورٹ دی ہوئی ہے، آپ کا اسلام بچا ہوا ہے، تو یاد رکھیں فرمایا وہ اسلام ہے، وہ نماز ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اسلام کی چوٹی وہ جہاد ہے، یعنی سب سے اوپر والا بڑا عمل جہاد ہے۔ لیکن یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو نا، گویا کہ تم نے اسلام کے نیچے یہ سپورٹ ہے تمہارے لیے، اگر یہ سپورٹ نکال دی جائے تو تمہارا اسلام زمین پہ آ جائے گا۔ دیکھیں ایک بڑی چھت ہوتی ہے، اس کے نیچے پلر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ مضبوط رہے۔ اگر ان پلر کو نکال لیا جائے، ستونوں کو نکال لیا جائے، تو وہ چھت آسمان پہ کھڑی نہیں رہتی بلکہ زمین پہ آ کے گر جاتی ہے۔ فرمایا نماز یہ ستون ہے دین کا، اگر اسے نکال دو گے تو تمہارا دین زمین پہ آ جائے گا۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے میرے بھائی، اس دین کو اگر آپ نے سپورٹ دینی ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ آپ کا دین، ایمان، اسلام، شریعت سب کچھ زمین بوس ہونے والی ہے۔ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے آپ سمجھ لیں کہ دین آپ کے اوپر ہے، جب نماز چھوڑ دی سمجھے معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی اہمیت کے متعلق، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رب اس سے باتیں کرتا ہے، یعنی ایک راستہ ہے اللہ سے کلام کرنے کا اور وہ نماز ہے۔ اگر آپ اللہ سے باتیں کرنے چاہتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کو تقسیم کیا بندے اور اپنے درمیان، تو یہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آگے مانگا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ بندے اور رب کے کلام کا ذریعہ ہے کیا؟ نماز۔ لیکن یہ کیسا کلام ہے؟ پڑھ رہا ہے اسے خود ہی نہیں پتا میں اپنے رب سے کلام کیا کر رہا ہوں، نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا اسے، نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ عمر کتنی ہو گئی؟ 60 سال، 50 سال، 40 سال، پڑھا ہوا کتنا ہے؟ ماسٹر کیا ہوا ہے جی، انجینئرنگ کی ہوئی ہے جی، ڈاکٹری کی ہوئی ہے جی، کاروبار بڑا VIP چلاتا ہے، سیلز مین زبردست ہے، لوگوں کو ڈیل کیسے کرتا ہے بہت اعلیٰ کرتا ہے، نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو پھر کیا پڑھیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندگی گزار دی اہل حدیث، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، ہے کون؟ اہل حدیث۔ سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا جناب ہم دیوبندی، ہم بریلوی، نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ یعنی حیثیت دیکھ لیں اللہ کے سامنے اس بندے کی کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور اسے یہ نہیں پتا میں رب سے کلام کیا کروں۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، اور قرآن کریم کے بھی اندر آتا ہے واسجد واقترب، سجدہ کر، اللہ کے قریب ہو جا، یعنی سجدے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، سجدے میں بندہ اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ یہ بھائی کوئی فلسفہ نہیں بیان ہو رہا، یہ کوئی مثال نہیں دی جا رہی، یقینی بات ہے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں اللہ آپ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم سجدے میں ہوتے ہو اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگا کرو، اور سبحان ربی الاعلیٰ پہ اکتفا نہ کرو کہ بس یہ پڑھ لیا کافی ہو گیا، آگے بڑھو تھوڑا سا، عمل تو ہو گیا، سجدہ قبول ہو جائے گا، سبحان ربی الاعلیٰ سے بھی دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہو، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے اور اس میں دلائل موجود ہیں کہ قرآن کی جو دعائیں ہیں قرآن میں وہ بھی سجدے میں اللہ کے سامنے پڑھ سکتے ہو۔
جتنی دعائیں ہیں مسنون یا قرآن کریم کے اندر ساری اللہ سے مانگ سکتے ہو سجدے میں. اور یقین کریں عرب لوگ آج بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں. ہم نے تو بھائی بچپن سے وہ 3 کی گنتی یاد کی ہوئی ہے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ. معنی اس کا بھی نہیں آتا. افسوس تو یہ ہے اتنے عظیم کلمے ہیں یہ، لیکن اس کا بھی ترجمہ نہیں آتا. اور عرب آج بھی سجدے کے اندر آپ جائیں حیران ہو جائیں گے. ان کی عادت ہے تھوڑی سی لاؤڈ آواز کو اونچا رکھتے ہیں سجدے میں. آپ ان کی دعائیں سنیں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. اللہ اکبر. تو سجدے میں اللہ کے بندہ بڑا قریب ہوتا ہے، اور بندہ اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے کب؟ جب نماز میں ہوتا ہے. آپ نماز کی اہمیت کو سمجھیں. آپ ایسے نہ سمجھے کہ بعد ٹکرے ماری اور چلا گیا. اور ٹکرے مارنے والا چاہے صحابی بھی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی. کون ہو؟ صحابی. یقینی بات ہے صحابی جو نماز پڑھتا ہوگا وہ مسنون پڑھتا ہے، 100% پڑھتا ہوگا. سینے پہ ہاتھ، اونچی آواز میں آمین، سورۃ فاتحہ، خلف الامام، سارا کچھ پڑھتا ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ. اس نے پھر پڑھی، پھر آیا. آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی. اپنی نمازوں پہ فخر کرنے والوں سنو، یہ صحابی رسول ہے. 3 بار دوبارہ پڑھانے کے بعد جب پھر آیا اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیں کیسے پڑھنی ہے. آپ نے فرمایا تیرے رکوع اور سجدے کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے. ٹکرے مار رہے، جلدی جلدی پڑھ رہے، تیز تیز پڑھ رہے. اپنے رکوع میں ٹھہر، اپنے سجدے میں ٹھہر. اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو کسی اور کے سامنے نہیں. تو نماز صحابی کی بھی اگر غلط ہو تو وہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہوتی. تو اس لیے سجدے کرو، لمبے لمبے کرو بھائی. اللہ کے ساتھ قریب ہونا چاہتے ہو، محبت قائم. یہ نماز کی اہمیت کی حدیث لا رہا ہوں. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ عبادت کے ساتھ جب میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرض عبادت ایسی ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. عمرے کیے جا رہے ہیں، کتنے عمرے کر لیا جی؟ ماشاءاللہ جی ہر سال جاتے ہیں. نماز کہتا نماز نہیں پڑھتا. عمرہ ہر رمضان میں ماشاءاللہ یکم رمضان سے پہنچتا ہوں، عید پڑھ کے آتا ہوں. نمازیں کہتا نمازیں نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. عمرہ کیا ہے؟ نفل. فرض نماز فرض نہیں پڑھتا، نفل کی طرف جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے سب سے محبوب عبادت اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو وہ فرض نماز ہے. فرض نماز ہے. اللہ اکبر. پہلے فرض نماز، پھر فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے اور محبت کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے. زیادہ نفل پڑھتا ہے، اتنے نفل پڑھتا ہے حتیٰ کہ میں رب خود اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا. یہاں نماز کیا بھائی؟ فرض پڑھ کے دوڑ جاتے، سنتیں نہیں پڑھتے. نفل تو بڑی دور کی بات ہے. نفل بڑی دور کی بات. دیکھیں نماز کی جو رکعتیں سنت سے ثابت ہیں، مثال کے طور پہ جیسے ظہر ہے 4 سنتیں پہلے ہیں، 4 فرض اور 2 سنت ہم اکثر پڑھتے ہیں اور یہی ثابت ہے. یہ جو دوسرے بھائی 2 نفل ساتھ ایڈ کرتے ہیں نا، آپ نے کبھی پوچھا ان کے علماء سے کہ یہ سنت ہے کیا ہے؟ انہوں نے اپنی سوچ اور فہم کے مطابق کیا کیا کہ انہوں نے ایسے تو نفل پڑھنے کوئی نہیں، ساتھ 2 ان کے ایڈ کرا دو. وہ اس کا سنت نہیں کہیں گے، وہ اس نیت سے یہ کام کیا گیا کہ ان کو 2 رکعتوں پہ لگا دو. چلو کوئی 5 7 8 10 دیہڑی کے کوئی نفل ہی پڑھ کھڑے ہو. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم سنت پڑھتے ہیں، نفل کے تو قریب ہی نہیں جاتے. الا ماشاء اللہ کوئی چند لوگ ہوں گے جو رات کو کھڑے ہوتے ہوں گے اللہ کے ساتھ. آئے بس 2 رکعتیں پڑھی بیٹھ گئے، گپوں کو لگ گیا ادھر ادھر. بھائی مسجد میں آ گئے ہو تو نفل پڑھنے شروع کر دو. سنتے پڑھ لیا، نفل پڑھنے شروع کر دو. فرمایا اتنے نفل پڑھتا ہے میرا بندہ حتیٰ کہ میں رب العالمین اس نماز کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگ جاتا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ اکبر. فوری گناہ اگر پاک کروانے نا، فوری گناہ تو نماز پڑھنا شروع کر دیں.
مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی، نماز کے لیے وضو کرتا ہے، فرمایا اگر ہاتھ دھوتا ہے جیسے اس کے ہاتھ سے پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے اللہ ہاتھ کے سارے گناہ معاف کر دے۔ فرمایا یہ چہرہ دھوتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، جب اس کے چہرے کا آخری قطرہ منہ سے نیچے گرتا ہے اللہ سارے گناہ چہرے کے گرا دیتا ہے۔ چہرے میں کیا کیا ہے؟ آپ کی زبان بھی ہے، آپ کی آنکھیں بھی ہیں، آپ کے کان بھی ہیں، یہ سارا کچھ بیچ میں آتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ میرا بندہ جب نماز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، فرمایا اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ سر سے زمین پہ گرا دیتا ہے۔ فوری گناہ معاف کروائیں نمازی بن کے۔ بے نمازی اللہ کی قسم بڑا گندا ہے، بڑا غلیظ ہے، انتہائی گندا ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کتے اور خنزیر سے بھی گندا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ بے نمازی سے کتا اور خنزیر بھی پناہ مانگتے ہیں، اور یہاں تک لکھا ہے کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کیا تھا نا وہ کام، اپنے ہی سکے رشتہ دار کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا بے نمازی کا، اور نہ کسی کو پڑھنے دیا تھا، نہ پڑھا نہ پڑھنے دیا، ساری زندگی اللہ کا کھایا، اللہ کا پیا، اللہ کا پہنا، اور پھر نماز نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا ایسے ہی دفن کرو، کھڈا کھودو، کوئی قبر کی ضرورت نہیں ہے، پھینک دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے بے نمازی کی۔ یہ اتنا گندا ہے، اللہ بھی نفرت کرتا ہے، فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں، اتنا گندا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، آج کے بعد جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنی انشاءاللہ، یہ یاد رکھ لیں آپ، یہ انتہائی گندا ہے۔ جہنمی دنیا میں چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو بے نمازی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا کہ اہل جنت پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ جہنمی ہے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دنیا میں چلتا پھرتا جہنمی ہے، اللہ کہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے سکتے۔ اور توبہ کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ توبہ کے بعد لوگوں سے نمازیں پڑھوائے۔ میں تو حیران ہو گیا یار، ملتان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اب اللہ جانے ان کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری ہوا یا کسی نے بنا کے شرارت کی ہے، لیکن افسوس ہوا کیا، اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھائی تو ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں 300 روپے کے حساب سے پر ڈے کے حساب سے اپنے سالوں کی نمازیں ہم سے پڑھوائیں۔ 300 روپے پر ڈے، 10 سال کی نمازیں، ہر مہینے کے پیسے دو ہم پڑھیں گے۔ کہاں سے یہ دین لائے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، نماز پڑھنے لگ گیا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اور جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ایسی لے کے آؤ کہ نمازیں جو ہے نا وہ ساری دہرانی ہیں، جو جتنے سال کی رہ گئی ہیں دوبارہ پڑھو۔ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے، گناہ ہے نا۔ جب توبہ کر لی تو گناہ معاف ہو گیا، ختم ہوگی بات۔ اب دوبارہ سے لگ گیا جی ہر نماز کے ساتھ نماز، بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ او جی میری قضائے عمری رہتی ہے، میں نے تو 10 سال نمازیں نہیں پڑھی۔ اچھا یہ بندہ پتہ کیا ہوگا جب نماز پڑھنے لگے گا؟ اور یہ تو پڑھتا بھی نہیں تھا، نماز پڑھنے آ گیا، اب مولوی نے کہا ہر نماز کے ساتھ نماز پڑھ۔ ان کے ہاتھوں رکعتیں بھی ماشاءاللہ ہیں، اب عشاء کی رکعتیں 17 ہوتی ہیں بدن ان کے، اسے کہا جائے 2 پڑھ 34 ہو گئی، تیسرے دن وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے گا۔ وہ کہے گا عجیب عذاب کو آ گیا کہ میں تو معافی مانگ لی اللہ سے، توبہ کر لی، شرمندہ ہو گیا، رو پڑا رب سے، ابھی پھر بھی اگر 10 سال کی نمازیں پڑھنی ہیں مجھ سے نہیں پڑھی جائیں گی، وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ شریعت نے ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔
قضائے عمری کے نام پہ پیسے بٹورنے والے مولویوں، اللہ کے ہاں تمہاری شدید پکڑ ہوگی۔ تم مامے لگتے ہو، نمازیں اس کی پڑھو گے تم، ایسے کیسے ہو سکتے؟ اللہ اکبر، بے نمازی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ایسے عمل سے اور بے نمازی بننے سے محفوظ فرمائے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث بیان کی ہیں، اور نماز قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے۔ دیکھیں آج خصوصاً نوجوان جو برائی میں پڑے ہوئے ہیں، برائی میں پڑے ہوئے، فحاشی میں، موبائل کا گندا استعمال، آؤ تمہیں نسخہ بتا دوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور تم سے یہ برائی دور کر دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی گندے کاموں سے روکے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس لایا گیا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی فلاں بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ یہ نماز اس کو چوری کرنے کی عادت چھڑوا دے گی، چھڑوا دے گی۔ آپ نمازیں شروع کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی آنکھوں میں حیا پیدا کرے گا، اللہ آپ کی زبان میں حیا پیدا کرے گا، اللہ آپ کے کانوں کو وہی سنائے گا جو اللہ کو پسند ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن 5 وقت نماز پڑھے مسجد میں آ کے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور آپ کو سیدھی راہ پہ بھی چلائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بے نمازی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ مشرک گندا ہے، مشرک پلید ہے، اور میں یوں کہوں سخت ترین الفاظ میں اللہ کی قسم، ایک کتا پلید ہے، ایک کتے کا پیشاب پلید ہے، اور یہ مشرک کتے کے پیشاب سے بھی پلید ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ، یہ انتہائی گندا ہے۔ انما المشرکون نجس، اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھے مشرک جو ہے وہ پلید ہے، ناپاک ہے، گندا ہے۔ اور اللہ کس کے بارے میں مشرک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ بے نمازی کے بارے میں۔ آپ اندازہ کریں، آپ فیصلہ خود کر لیں، بھائی 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو اللہ والے ہو، ورنہ مشرک۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا۔ حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کے اندر ترک الصلاۃ شرک، نماز کا چھوڑنے والا، یہ جو کہتے ہیں نا جی نماز ترک کی ہے، چھوڑی ہے، ہم منکر تو نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جاؤ عبداللہ بن باز کے فتوے اٹھا کے دیکھو، شیخ صالح العثیمین کے فتوے اٹھا کے دیکھو، وہ کہتے ہیں چاہے نماز چھوڑنے والا ہو یا نماز کا انکاری ہو، دونوں پکے کافر۔ اس میں کوئی نہیں یہ ڈیوائیڈ کیا کہ یہ جناب تاریخ ہے اور یہ منکر ہے، یہ دونوں ایک حکم میں آئیں گے، دونوں ایک حکم میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کو چھوڑنے والا مشرک۔ اللہ اکبر۔ جامع ترمذی کے اندر روایت آتی ہے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ نماز پڑھے گا ایمان والا، نماز نہیں پڑھے گا پکا کافر۔ کفر اکبر اور اصغر اختلاف ہے علماء، لیکن پورے عرب علماء اس معاملے میں کلیئر ہے، بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے، وہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا فتویٰ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فتویٰ سنن ترمذی کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک عمل کے چھوڑنے پر کفر پہ مجتمع تھے، اکٹھے تھے، سب کا ایک فتویٰ تھا، اور وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا نماز کو چھوڑنے والے کو سارے صحابہ کافر سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ بے نماز کو کافر سمجھتے تھے، اور سیدنا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی
اور ان کے پیروکار تو پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے، 99% پیروکار نہیں، جھوٹے دعوے دار اور جھوٹے دعوے دار۔ اب تو ان کے اپنے ممبروں سے آواز آنے لگ گئی، وہ کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے کہا گھوڑے کی عبادت تمہیں ثواب دے گی؟ تمہیں کس نے کہا علم لگانے سے؟ ہاں اب تو مرزا بھی کہتا ہے، اس کے پیروکار اگر کوئی ہے تو وہ بھی سن لے، وہ بھی کہتا ہے اپنے گھروں پہ علم لگا لو، کچھ نہیں ہوتا، اس پہ یا حسین بھی لکھاؤ، یا حسن بھی لکھاؤ، یا علی اور یا فاطمہ اور یا محمد بھی لکھواؤ اور لگواؤ، مرزا کے پیروکاروں اپنے گھر کے اوپر جھنڈے لگاؤ، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، علی المرتضیٰ امیر المومنین، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری محبت، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہماری محبت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، جاؤ اگر حضرت علی کے گھر پہ علم لگا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے صبح ریاض الرحمان کے گھر کی چھت پہ بھی لگاؤ، لیکن نہیں، ایسا کدھر لے کے جائے گا؟ کالے پیلوں کی طرف جھنڈے لگاؤ، پھر کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسا سٹیرنگ موڑا جا رہا ہے، اور یہ کہاں رکے گا؟ یہ وقت لکھ لو، یہ بہت بڑا دعویٰ کرے گا وقت آنے پہ۔ اور پھر یہ لوگ جو ہم سے سوال کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری ایک ریلی نے، یقین کرو ملتان کے اندر کیا لاہور اسلام آباد تک ساری جماعتوں نے، اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے، اللہ ہمارا عمل قبول کرے، اللہ کے لیے تھا، ساری جماعتوں نے ہماری ویڈیوز اٹھائی، اپنے پیجز پہ لگائی اور اس کو سپورٹ کیا اور کہا کہ ہم ساتھ ہیں اس معاملے کے اندر کہ ہم اس مرزا انجینئر کو نہیں چھوڑیں گے، گستاخ صحابہ و اہل بیت، گستاخ رسول، سارے کی ساری گستاخیاں کرنے والا۔ اللہ کا شکر ہے یہ پرچم انشاءاللہ تعالی ہم نے اٹھایا تھا، پہلا بار اس کا قطرہ ہماری طرف سے آیا ہے، انشاءاللہ تعالی کوئی گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت انشاءاللہ پاکستان میں رہ نہیں سکتا، انشاءاللہ یا نہیں رہ سکے، یا دبئی جا کے چینل بنائے گا یا پھر وہاں سے نکلے گا یو کے جا کے چینل بنائے گا، پاکستان میں رہے اور صحابہ کا گستاخ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی، علی کے چاہنے والوں کی خیر۔ کسی کو اختلاف ہے؟ مجھے تو خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ ہم سارے علی کے چاہنے والے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ ہمیں تو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ یا رب العالمین، تو دیکھ رہا ہے جمعہ کا دن ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، میدان محشر ہو، سیدنا علی کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل کریے اور ان کے قدموں میں جگہ دے دیں۔ اور یار اس سے بڑا کوئی مقام ہوگا، اس سے کوئی فضیلت والی بات ہوگی؟ اللہ اکبر۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ اور جن کے دعوے دار پیروکار، گھوڑے کے پجاری، جھنڈے کے پجاری، پنجو کے پجاری، قبروں کے پجاری ہیں، کالے ٹیک، اللہ اکبر، کڑوں والے ملنگ، علی کا ملنگ، انا للہ، گندا، گندی لٹیں، گندے بال، بدبودار، بھنگ کے پیالے پینے والا، چرس کے سگریٹ پینے والا، یہ علی کا ملنگ ہے؟ اور نہیں، یہ کسی شیطان کا ملنگ ہو سکتا ہے۔ سیدنا علی اتنے پاک اور طاہر تھے، ان کو مزی کے قطرے آتے تھے جو ایک نوجوان کو آتے ہیں، اور شرمیلے اتنے تھے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے سوال بھی نہیں کر سکے کہ وہ مجھ سے، میرے کپڑوں کو وہ مادہ لگ رہا ہے، کہیں میرے اوپر غسل واجب تو نہیں ہو گیا۔ اس قدر پاک اور طاہر، نبی علیہ السلام کے پاس دوسرے صحابی کو بھیجا، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے غسل نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا غسل، ہاں اس سے وضو کر لیا کرو۔ نیا وہ علی جو اپنے کپڑوں کو ایک قطرہ نہ لگنے دے، اس کا پیروکار چرس پینے والا، بھنگ پینے والا، گندا بدبودار لٹوں والا، میں علی کا ملنگ ہوں۔ کس چیز کا ملنگ ہے؟ تو چلنے سے تنگ ہے، کھانے سے تنگ ہے، تیری تو ساری زندگی تنگ ہے۔ وہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ،
جو نماز نہیں پڑھتا، سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ نے فرمایا وہ پکا کافر، پکا کافر۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا بھی انشاءاللہ موقف حضرت علی کے ساتھ کھڑا۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا فلا دین لہ، اس کا کوئی دین نہیں، پکا بے ایمان ہے، پکا بے ایمان۔ اللہ اکبر۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں من ترک الصلاۃ کفر، جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، فرمایا وہ کافر ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ومن لم یصلی فہو کافر، جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ترک الصلاۃ کفر لا یختلف فیہ، کہتے ہیں بے نمازی کافر ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص، اب سنیے نمازیوں تم بھی سن لو، جو شخص ایک نماز جان بوجھ کے تاخیر کرتا ہے، جان بوجھ کے ویلا بیٹھا ہے، موبائل پہ لگا ہوا ہے، موبائل پہ، فرمایا ایک نماز جان بوجھ کے تاخیر سے پڑھتا ہے حتیٰ کہ اس نماز کا ٹائم بھی چلا جاتا ہے، جان بوجھ کے قضا کرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں فقد کفر، اس نے بھی کفر کیا، اس نے بھی کفر کیا۔ اور موبائل میں لگ کے نماز چھوڑنے والوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک حدیث سنا کے بعد کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں، حدیثیں تو بہت ساری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے 5 وقت نماز کی حفاظت کی، 5 وقت، فجر پڑھنے والوں تم نہیں ہو اس میں، تم بے نمازی ہو، صرف فجر پڑھ کے بس، باقی 4 گئی۔ اور دکانداروں 4 نمازیں پڑھ کے عشاء چھوڑنے والوں تم بھی اس میں شامل، 5 نمازیں، 5 نمازیں، 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، 1 نہیں، 5 نمازیں۔ فرمایا جو 5 نمازیں پڑھتا ہے باجماعت، فرمایا قیامت کے روز یہ نمازیں اس کے لیے برہان ہوں گی، دلیل ہوں گی، نور ہوں گی۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، فرمایا قیامت کے روز نہ اس کے لیے نور ہوں گی، نہ دلیل ہوں گی، نہ برہان ہوں گی، کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ بے نمازی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ اس کو جہنم میں کس کے ساتھ کھڑا کرے گا؟ فرمایا فرعون کے ساتھ کھڑا کرے گا، بے نمازی فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، امیہ بن خلف کے ساتھ، یہ چاروں اللہ کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ فرمایا جہنم کے اندر اللہ بے نمازی کو ان کے ساتھ کھڑا کرے۔ اللہ اکبر۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا میرے بھائی، 5 ٹائم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑے پار ہوں گے۔ چند ایک عذر پیش کرتے ہیں کچھ لوگ، بہانے کرتے ہیں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں جی۔ تیرے کپڑے کیا ہوا؟ تیرے کپڑوں کیا کیا تو نے کپڑوں کے ساتھ؟ اگر تیرے کپڑے پلید ہو رہے ہیں کہ تو پیشاب کی حفاظت نہیں کرتا، پیشاب کے چھینٹوں کی، تو پھر سن، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 قبر والے ان کو اللہ کی طرف سے آگ کا عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پھر تو پتر تجھے جہنم کی آگ قبر میں لپیٹے گی۔ اگر تیرے کپڑے تیرے پیشاب کی وجہ سے ناپاک ہو رہے ہیں تو خیال نہیں رکھتا، اور اگر ویسے تو پلید رہتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے، تیری دکان پہ بھی برکت نہیں آئے گی، تیرے گھر میں بھی برکت نہیں آئے گی، تیرے قریب اللہ کے نیک فرشتے آئیں گے بھی نہیں، کیونکہ تو پلید ہے۔ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنا ٹائم لگتا ہے کپڑے بدلنے میں بھائی؟ تو نے کون سا وہاں جا کے جناب جو ہے نا میک اپ کروانا، بیوٹی پارلر پہ بیٹھ کے 10 منٹ نہیں لگتے، جاؤ نہاؤ، کپڑے بدلو، نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بہانہ، میں جی ابھی جوان ہوں، جب بوڑھا ہوں گا نا پھر نمازیں پڑھوں، ابھی تو جوان ہے بھائی، تم بھی تو ایسے تھے، اور فلاں بھی تو ایسے تھا،
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مجھے لکھ کے دے دو کہ اگلا ایک لمحہ تم زندہ رہ سکتے ہو، تمہیں گارنٹی کسی نے دی ہے؟ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو؟ تم نہیں رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ اسے زمین پر کس جگہ موت کس وقت آ جائے، کسی کو نہیں پتا۔ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے نمازی بن جاؤ۔ یہ نہ کہو بڈھے ہوں گے تو نمازیں پڑھیں گے، ممکن ہے اللہ تجھے فالج دے دے، تیری نمازیں گئی، اللہ تجھے کوئی ایسی مرض لگا دے تو چلنے جوگا ہی نہ رہے ہیں۔ بے نمازی ہر وقت اللہ کی لعنتوں کا حصے دار بنتا رہتا ہے۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے جناب میں تو بڑا گنہگار ہوں جی، ٹھیک ہے نا، اچھا ایک ہوتا ہے جو کہتا ہے ہم گنہگار ہیں جی، دعا کر دیں، دعا کر دیں جی۔ یار سارے کام مولویوں سے کرانے ہیں، اور تو شروع تو کرنا، انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ بیٹھا ہوا گھر ہے، بیٹھا ہوا دکان پہ، بیٹھا ہوا میچ کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہے، مولوی تو دعائیں کر رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تو کہتا ہے نہیں مجھے میچ عزیز ہے، مجھے میچ عزیز ہے، کرکٹ میں میں نے بننا ہے، پیسہ کمانا ہے، تجھے تو میچ عزیز ہے۔ دعائیں تیرے لیے خاک کریں، تو عام مسجد میں انشاءاللہ تیرے لیے دعائیں بھی ہیں، تیرے لیے ہمارے آنسو بھی ہیں انشاءاللہ، ہم تیرے لیے اللہ کے سامنے روئیں گے بھی صحیح، تو آ تو صحیح۔ اور ایک کہتا ہے جناب ہم نے کون سے گناہ کیے، ہم نے کون سے گناہ کیے، انا للہ و انا الیہ، یہ گناہ ہی تو ہے نا، یہ نماز چھوڑنا بذات خود گناہ ہے۔ کہتا ہے ہم کاہے کی نمازیں پڑھیں جی، ہم کون سے گنہگار۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اللہ بے نمازی کو مجرم کہہ رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم نے کون سے گناہ کیے جو نمازیں پڑھیں، اور بھائی تم مجرم ہے اللہ کے ہاں۔ اسی طرح ایک شخص کہتا ہے جی میری دکان، میری دکان، میری ماں بہن کہتی ہے میری ہانڈی، میرے بچے، میری تپڑی پوچا، میرے گھر کا جھاڑو بوکر بہاری، انا للہ و انا الیہ، میرا سکول ٹائم، اور کوئی کہتا ہے میرے کھیلنے کا ٹائم۔ یہ سارے ٹائم جب اللہ تعالیٰ اگر تجھے پکڑ کے چارپائی پہ لٹا دے نشتر کے سب سے گندے وارڈ میں تو پڑا ہو، اور لوگ تجھ سے نفرت کر رہے ہو کہ اس سے بدبو آ رہی ہے، تیری دکان کون چلائے گا، تیرا مکان کون چلائے گا، تیرے بچوں کا سکول، تیرے گھر کی صفائی کون کرے گا؟ پھر بھی تو ہوگی نا، تو مر جائے تیرا کام پھر بھی ہوگا، لیکن نماز نہیں پڑھے گا تو تیری دنیا بھی برباد اور تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک کہتا ہے جی بس دعا کریں، انشاءاللہ کل سے شروع کریں، کل سے۔ آپ بھی ایسے ہی کریں گے جی؟ کون بھائی آج ہی اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑیں گے؟ جو اپنے آپ کو، اللہ آپ سب کو ادھر، اللہ آپ سب سے راضی ہو، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑ۔ ہو جاتی ہے قضا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قضا ہوئی اسے چھوڑ دے دیں، ٹھیک ہے نا، قضا ہوگی اگلی نماز سے پہلے پڑھ لو بس، جان بوجھ کے نہیں، موبائل کے چکروں میں نہیں، کرکٹ میچ کے چکروں میں نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس لعین سے بندہ پوچھے بھی رب کا قرآن کہتا ہے بے نمازی مشرک ہے، رب کا قرآن کہتا ہے جہنم میں پڑا ہوگا، رب کا قرآن کہتا ہے یہ پکا مشرک ہے، نبی کی حدیثیں کہتی ہیں یہ کافر ہے۔ اللہ غفور و رحیم ضرور ہے، لیکن کس پہ ہے؟ مسلمانوں پہ، اپنے بندوں پہ۔ جس کی کمی کوتاہیاں رہ جائیں گی نا تھوڑی بہت، اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تو مجرم ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے تو جہنمی ہے، تیرے لیے غفور و رحیمی ختم ہو جائے گی، پھر تیرے معاملے بڑے سخت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پہ بہتان نہ باندھ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی، انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا